یاجوج ماجوج کا خروج، یعنی یاجوج ماجوج کب آئیں گے، نزول کب ہوگا، اور فی الحال یاجوج ماجوج کہاں ہے، اور وہ کس قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ کس دور میں آئیں گے، یہی سارے بات آج بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، ہمارے ایم ایف اسلامک ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے۔ یاجوج ماجوج کا خروج حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ، یعنی دور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی دور میں ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مہدی علیہ السلام رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول ہوگی، اور حضرت مہدی علیہ السلام کی موت کے بعد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی موت کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلافت کی ذمہ داری خود قبول فرمائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلافت کی ذمہ داری لیں گے۔ ان کی قیادت میں سب لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد ہے، یعنی یاجوج ماجوج جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ دنیا کے شمالی پورب 7 اقلیم کے باہر مقیم ہے، جس کے چاروں طرف جنگل پہاڑ ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے، اسی راستہ سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور قریب کے لوگوں پر بڑے ظلم کرتے تھے، مطلب لوگوں کو بہت ظلم کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے پہاڑ کی اونچائی کے مطابق لوہے کے ذریعہ 60 گز اونچائی پر سکندری قائم کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع کریں گے کہ ایک جماعت ظاہر ہوگی جس کو روکنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہے، لیکن تم اپنے ساتھ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پہاڑ جاؤ اور ان لوگوں کو بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ کے پناہ لیں گے۔ ادھر سے یاجوج ماجوج روز دراز پر نکلیں گے، روز دراز طریقے پر نکلیں گے۔ تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت تبریہ نامی ندی کا پورا پانی پی جائیں گی۔ دوسری جماعت وہاں پہنچ کر کہیں گے کہ یہاں شاید کبھی پانی نہیں تھا۔ جو پانی پی لیں گے اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پانی کبھی نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج ملک میں فساد پھیلاتے بیت المقدس کے قریب شمر پہاڑ کے نزدیک پہنچ جائیں گے تو وہاں کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو ختم کریں گے۔ جب سب کچھ ختم کر دیں گے تو وہ بیت المقدس کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ میں دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو ختم کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دیں گے۔ وہ جو تیر بھیجیں گے، اوپر تیر ماریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے نیچے بھیج دیں گے، جس کو دیکھ کر وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کے مسلمانوں کے ساتھ قیدی کی طرح فاقہ کی زندگی فاقہ کا زندگی کیا کریں گے، گزریں گے۔ اس وقت فاقہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے نعف نامی ایک بیماری میں یاجوج ماجوج کو مبتلا کر دیں گے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں گے، دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نغف
یا نعف نامی کا ایک بیماری دیں گے، یاجوج ماجوج کو مبتلا کر دیں گے اس بیماری میں، اور وہ ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔